وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اس کی تسبیح کرو صبح اور شام۔ بکرہ صبح کے وقت، یعنی طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک، یہ صبح کا وقت ہے۔ واصیلا، اور شام عصر سے مغرب تک کا وقت۔ بڑے قیمتی وقت ہیں یہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، صبح کا وقت بھی اور شام کا وقت بھی، فجر کا وقت بھی اور عصر کا وقت بھی۔ اور یہ وقت جو ہیں دونوں ملائکہ کی حاضری اور ملائکہ کے اجتماع کے اوقات ہیں۔ کچھ ملائکۃ اللیل، کچھ ملائکۃ النہار ہیں، کچھ رات کے فرشتے، کچھ دن کے فرشتے۔ اور جب ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے تو فرشتے ملتے ہیں آپس میں۔ جن فرشتوں کی ڈیوٹی رات کو ہوتی وہ فجر کے وقت لوٹتے ہیں، اور جن کی ڈیوٹی دن کی ہوتی وہ فجر کے وقت آتے ہیں۔ تو یہ دونوں فرشتے فجر کے وقت جمع ہوتے ہیں، ملتے ہیں۔ اور جن فرشتوں کی ڈیوٹی دن کی ہوتی ہے وہ عصر تک ہوتی ہے، عصر کو لوٹتے ہیں۔ اور جن فرشتوں کی ڈیوٹی رات کو ہوتی ہے وہ عصر کے وقت آتے ہیں۔ تو عصر کے وقت یہ دن اور رات کے فرشتے آپس میں جمع ہوتے ہیں اور ملتے ہیں۔ یہ دو اوقات ملائکہ کے اجتماع کے اوقات، اور بڑی عمدہ شہادت نوٹ ہو جاتی۔ فرشتے کب آئے تھے؟ فجر کے وقت۔ لوگ کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ فرشتے کب لوٹیں گے؟ عصر کے وقت۔ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے کیف ترکتم عبادی، اللہ جانتا ہے، مگر یہ اس کے شوق اور محبت کی دلیل، میرے فرشتوں میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے؟ فرشتے کہتے ہیں اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون، جب گئے تھے تب بھی نماز میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے، جب واپس آئے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ دو اوقات بڑے قیمتی ہیں۔ ان اوقات میں خاص طور پہ اللہ کی تسبیح کرو۔ صرف تسبیح اس لیے کہا کہ تسبیح تو ایک اساس ہے۔ دیکھیں توحید کا فائدہ کب ہے، نماز کا فائدہ کب ہے، روزے کا فائدہ کب ہے؟ جب آپ شرک سے بیدار ہو، شرک کو چھوڑ دیں، تب یہ اعمال قابل قبول ہیں۔ تو تسبیح میں تنزیہ ہے، اللہ کی پاکیزگی کا عقیدہ، اللہ ہر عیب سے پاک، اللہ شرک سے پاک، شریک سے پاک، ہر نقص سے پاک۔ اور یہ مقدم چیز ہے، یہ مقدم چیز ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی تنزیہ کرو، تسبیح کرو، اس کو مانو کہ وہ پاک ہے، ہر نقص اور ہر عیب، ہر شریک سے پاک ہے وہ۔ پھر عقیدہ توحید کا فائدہ ہوگا، پھر اعمال کا فائدہ ہوگا۔ کسی شاعر نے کہا نکتہ توحید سمجھ میں آ تو سکتا ہے، ذہن میں ہو بت خانہ تو کیا کہیے۔ بت خانہ اگر ذہن میں موجود ہے تو یہ توحید کی باتیں، توحید کے نعرے کوئی فائدہ نہیں، نمازیں کوئی فائدہ نہیں، حج کوئی فائدہ نہیں اگر یہاں بت خانہ موجود ہے۔ پہلے اس کو پاک کرو، پھر توحید کے اس بات کا فائدہ ہوگا۔ توحید نفیاً و اثباتاً ہے، اور نفی مقدم ہے، پہلے لا الہ پھر الا اللہ، کوئی معبود نہیں، کوئی شریک نہیں، ان کا انکار کرو سب کا، پھر الا اللہ کہو گے تو فائدہ ہوگا کہ صرف ایک اللہ معبود حق ہے۔ تو سبحوہ، تسبیح کو خاص کیا یہاں پر، باقی اذکار بھی کرنے مگر تسبیح سے پہل کرو۔ پہلے شرک سے بیداری ظاہر کرو، شرک سے برات کا اظہار کرو، اللہ تعالیٰ سے ہر عیب کی نفی کرو، ہر شریک کی نفی کرو، پھر اس بات توحید کا فائدہ ہوگا۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اس کی تسبیح کرو صبح و شام۔ بڑے قیمتی اوقات ہیں یہ، فجر کا اور عصر کا وقت۔ اور بعض حدیثی مفہوم ہوتا ہے کہ جنت میں اللہ کا دیدار انہی اوقات میں ہوگا، دن میں 2 بار، ایک وقت وہ جب آپ دنیا میں صبح کرتے تھے، دوسرا شام کا وقت۔ یہ دیدار ان اوقات میں، ان اوقات کی افضلیت کی دلیل ہے۔
کہ اللہ کو ان اوقات کی عبادت کس قدر پسند ہے. تو اس لیے ان اوقات کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور واقعتاً ان اوقات میں اللہ کی تسبیح ہو، اس کا ذکر، اس کا حمد ثنا ہو.